حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ حضرات محترم، اللہ کی اس کائنات کے اندر اس کی جتنی بھی مخلوق ہے، ہر شخص اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق کسی نہ کسی مذہب کو اختیار کرتا ہے۔ مذاہب عالم میں جتنے بھی مذہب ہیں، ان میں اسلام جو مذہب ہے اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کو زمین و آسمان کے مالک اللہ نے اپنا مذہب قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے متعلق یہ بات ہر شخص کی زبان پہ ہوتی ہے اور ہر کان سنتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے،
دین فطرت سے مراد یہ ہے کہ اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے، اسلام ہی ایک ایسا طرز زندگی ہے جو دنیا کے سارے معاملات مذاہب سے ممتاز اس لیے ہے کہ یہ انسانی زندگی کے ہر معاملے میں، وہ خوشی کا ہے یا غمی کا، اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سب اسلام کا دم بھرتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہماری زندگی کے بھی جتنے بھی پہلو ہیں، وہ خوشی کا ہے یا غمی کا، وہ آسانی کا ہے یا تنگی کا، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر انسان کو کوئی نہ کوئی رستہ ضرور عطا کرتا ہے، کسی بھی انسان کو بے بس اور لاچار نہیں کرتا۔ ان بے شمار معاملات میں ایک معاملہ ہے نکاح کا، اور اس کے متعلق میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ نکاح ایک ایسے بندھن کا نام ہے جو اللہ کے نام پہ انسان قائم کرتا ہے، جس سے دو مختلف خاندانوں کے انسان آپس میں ایک رشتے سے بندھ جاتے ہیں۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ مالک نے بڑا زور عطا کیا ہے، اور انسان کو حتی الامکان کوشش کرنے کی توفیق بھی بخشی اور نصیحت بھی کی کہ اس رشتے کو ہر ممکن قائم رکھنا جو اللہ کے نام پہ تم قائم کر رہے ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جس طرح پچھلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، کہ بعض اوقات انسانی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ انسان کے لیے اکٹھا رہنا جو ہے یہ زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اسلام رستہ دیتا ہے کہ تم الگ ہونا چاہو، تمہارے پاس معقول اگر بہانہ ہے تو پھر تم الگ ہو جاؤ، اللہ تم پہ ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان بلا وجہ، بغیر عذر کے، صرف اپنے ذہنی تعیش کے لیے کہ آج ایک جگہ نکاح کیا ہے، چند مہینے بعد اسے چھوڑ کے دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، یہ ذہنی عیاشی کے لیے اللہ رب العزت نے رشتوں کو نہیں بنایا۔ جو ایسا کرتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ بدترین انسان گنا جاتا ہے، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورت جو ہے، اس کو بھی یہ بات کہی کہ وہ بھی حتی الامکان کوشش کرے جہاں تک ممکن ہے، جس طرح میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مرد کو اپنے نبی کے ذریعے یہ وصیت فرمائی کہ تم یہ بات ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کا آغاز کرو کہ عورت کو اللہ نے سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ اس کے ساتھ گزارا کرنا۔ جو انسان اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے وہ اسے توڑ تو دیتا ہے لیکن سیدھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھے۔ تو پھر طلاق کا شرعی طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جسے مسلمانوں میں سے 99% لوگ نہیں جانتے۔ وہ معاشرے کے اس طریقے کے مطابق یہ امور انجام دیتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی وکلاء، پڑھے لکھے لوگ، عرضی نویس اور دانا اور عقل مند، سالوں سے نہیں صدیوں سے نمازی، اس کے باوجود وہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، رکانہ کو، یہ بات کہی تھی۔ آپ نے کیا کہا کہ اس نے ایک ہی مجلس میں بغیر سوچے سمجھے 3 مرتبہ جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور یہ مقدمہ پیش ہوا رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ کی عدالت میں، تو آپ نے اسے فرمایا کیا میں تم میں موجود ہوں؟ تم اللہ کی کتاب میں کھیلنا شروع کر دیا ہے، اللہ کی کتاب کو کھلونا بنا لیا ہے۔ تو یہ جو بات، جس بات سے پیارے نبی نے منع کیا، جس بات کو اللہ کی کتاب سے کھیلنا قرار دیا، بدقسمتی مسلمانوں آج اسی کتاب، اللہ کی کتاب کے ساتھ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کا تمسخر جتنا ہم اڑاتے ہیں کوئی نہیں اڑاتا۔ کل
میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی، کل جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو اپنے نبی کو کون سا چہرہ دکھائیں گے کہ ہم زندگی کا کون سا معاملہ ہے جس میں اپنے نبی کی اطاعت کو اپنی زندگی میں ہم نے اپنایا ہو؟ پیدائش سے لے کر نکاح اور طلاق تک ہم پہنچے ہیں، آگے مرنے تک ہم جائیں گے، تو ہم کون سا زندگی کا پہلو ہے؟ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے۔ ہم فرقہ پرستی کا شکار ہو گئے، ہم تعصب کی دلدل میں دنس گئے، ہم ضد اور اناد کی وجہ سے کہ ہم فلاں کی بات نہیں مانیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم بات کریں بھی تو اس بات کو نہ تسلیم کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جس رب کی مخلوق ہیں اور جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب ان کی مخالفت کریں گے تو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ میری مخالفت کریں، آپ کو حق ہے، میری بات درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ جب بات اللہ کا حکم آ جائے، جب اس کے رسول کا حکم آ جائے، پھر اگر کوئی انسان اس رستے کو چھوڑ کے اپنے فرقے کے پیچھے، اپنے مولوی کے پیچھے، اپنے امام کے پیچھے، اپنے ماں باپ کے پیچھے لگے گا تو پھر یاد رکھیں وہ اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر ایسا ناگزیر وقت آ جاتا ہے، انسان کی زندگی میں ایسا معاملہ بن جاتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اگر الگ بھی ہونا ہے تو اچھے طریقے سے الگ ہونا چاہیے۔ اور اچھا طریقہ کون سا ہے؟ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر اور خیر والا طریقہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ وہ یہ ہے کہ طہر کے اندر طلاق دے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، 3 چیزیں ایسی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان مذاق سے کہے، ویسے ہی زبان سے نکال دے، اور یا کسی بھی طریقے سے اس کی زبان سے یہ نکل جائیں۔ ایک ایجاب و قبول کے وقت اگر خامد کوئی مرد کسی عورت کے نکاح کو قبول کر لیتا ہے، چاہے یہ مذاق میں بیٹھے بات کر رہے ہوں، تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طلاق اگر مذاق میں بھی دی جائے تو یہ بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طلاق کے بعد اگر رجوع یہ بھی جیسے بھی انداز میں کیا جائے یہ رجوع ہو جاتا ہے، زبان سے کہنے سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تینوں باتوں کو زبان سے نکالتے وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کہنے کے باوجود طلاق نہیں ہوتی۔ ان میں 3 وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرفوع القلم ہے، اللہ ان پہ قلم اٹھا لی ہے، یہ بات کریں بھی تو اللہ نہیں لکھتے۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ ایک نابالغ بچہ جب تک وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ بلوغت کو بچہ کب پہنچتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائی، یا تو اسے احتلام ہو جائے اور یا اس کے زیر ناف بال آ جائیں، اور تیسری صورت آپ جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا، آپ 14 سال کی عمر میں تھے جب احد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو بھرتی کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی آئے، اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، آپ نے نابالغ سمجھتے ہوئے انہیں بھرتی نہیں کیا تھا۔ اور اس سے اگلے سال احزاب کی جنگ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احزاب کے لیے مجاہدین کی ترتیب فرما رہے تھے تو اس وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے انہیں مجاہدین میں شامل فرما دیا کہ تم اب بالغ ہو، یعنی 14 سے کراس کر کے جب 15 سال میں داخل ہوتا ہے تو یہ بلوغت کی حد ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کو ہوش کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ہوش کے ساتھ کام اور عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اب اس کے لیے اللہ نے لکھنے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے نابالغی کے اندر وہ مرفوع القلم ہے، اگر وہ کوئی چیز اچھی یا بری کرتا ہے تو اس پہ اس کا مواخذہ نہیں اللہ فرماتے۔ ایسے ہی اگر کوئی نابالغ بچہ جس کی شادی ہو چکی ہے، اگر وہ نابالغی کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو ایک ناسمجھی کی عمر ہے، اس کی طلاق کو قبول نہیں کیا گیا۔ دوسرا فرمایا پاگل، جو ذہنی طور پہ مجذوب ہے، چاہے وہ جز وقتی بعض وقت پہ ہوتا ہے یا وہ ہمیشہ ہوتا ہے، تو دیکھا جائے گا جس وقت اس نے طلاق دی اس وقت اسے کوئی ایسا دورہ تو نہیں پڑا ہوا تھا، یا وہ پاگل پن کی حالت تو نہیں تھی۔ اگر ایسی حالت ہوگی تو پھر وہ طلاق ثابت نہیں ہوگی، وہ طلاق کہے بھی تو وہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح تیسرا سویا ہوا انسان، یہ بھی مرفوع القلم ہے۔ بعض اوقات انسان خواب دیکھتا ہے، زبان سے کوئی ایسے کلمات بعض اوقات نکالتا ہے، تو سویا ہوا انسان کیونکہ وہ بات شعوری طور پہ نہیں کر رہا، اس لیے اگر سوئے ہوئے بندے کی اس بات کی تصدیق اس انسان سے کی جائے گی، دوسرے کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، طلاق دینے والے کی نیت کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ تو اگر سویا ہوا بندہ سوئے ہوئے معاملے میں ایسا لفظ نکال دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، بعض اوقات ماں باپ اپنی ضد کی وجہ سے اپنے بچوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ تم طلاق دو وگرنہ ہمارا اور تمہارا تعلق ختم۔ وہ ایسے جبر کی حالت میں، چاہے وہ ماں باپ جبر سے کہیں یا معاشرے میں اس پہ کوئی جبر کیا جائے یا وقت کے حکمران اس پہ زیادتی کرتے ہوئے طلاق دلوانے کے لیے کوشش کریں، تو یہ جبری طلاق بھی طلاق نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہیں فرمایا۔ بلکہ یہاں یہ بات یاد رکھیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر 40 سال تک امامت، خطابت اور رسول اللہ کے حدیث کی درس دیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں اس وقت کے حاکم نے ایک فیصلہ کیا کہ جبری طلاق کسی عورت کے متعلق کہ جبری طلاق دلوا کے اس سے نکاح کر لیا، تو امام مالک نے اس نکاح کو باطل قرار دیا اور جبری طلاق کہا یہ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے جب انہیں منانے کی کوشش کی تو امام مالک کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، ہاتو کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب یا رسول اللہ کے طریقے سے مجھے بات دکھا دو تو تسلیم کر لوں گا، وگرنہ میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبری طلاق کو طلاق نہیں مانا۔ انہوں نے اس پہ سیخ پا ہو کے ان کے چہرے کو کالا کیا، ان کے بازوؤں کو باندھ دیا، گدے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا کہ اس لوگ عبرت حاصل کریں کہ بادشاہوں کے ساتھ ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس شخص کی قبر کو نور سے بھر دے جو جنت البقیع کے قبرستان کے اندر مدفون ہے۔ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ وہ خود بول کے لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا مجھے پہچان نہیں پایا، میں مالک بن انس ہوں، میں اس حالت میں بھی یہ کہتا ہوں جبری طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ان لوگوں نے بہت سی مصیبتیں اٹھا کر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو کتنے بدنصیب ہم امتی ہیں کہ ہم تک ہر بات صاف ستھری پہنچ چکی، لیکن پھر اپنی مرضی۔ ماں باپ اپنی ضد نہیں چھوڑتے، معاشرہ اپنی ضد نہیں چھوڑتا، ہر شخص اپنی جگہ پہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں۔
ہم میں سے ہر انسان کو اپنے دل سے یہ بات سوال کرنا چاہیے، جب بھی وہ اسلام، اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، تو وہ اپنے دل سے یہ سوال کرے کہ میں مسلمان ہوں؟ تو اس کا دل خود جواب دے گا کہ تم کردار کیا کر رہے ہو، کیا کردار ادا کر رہے ہو۔ پھر اپنے آپ سے سوال یہ کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ جبراً کسی بچے کو مجبور کرنا، وہ ماں مجبور کرے، وہ باپ کرے، وہ معاشرہ کرے، وہ حکمران کرے، اگر جبراً اس سے طلاق دلوائی جاتی ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اس کی جبر کی وجہ سے اللہ یا اس کے رسول نے اسے طلاق کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح مجبوری کی حالت میں طلاق کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے، انسان مجبور و بے بس ہو جاتا ہے اور اس وقت یہ کلمات کہہ دیتا ہے، تو یاد رکھیں یہ طلاق تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اگر ایک مسلمان مجبوری کے وقت کفر کا کلمہ یا شرک کا کلمہ بھی بول دے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو وحی کر کے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے دل سے یہ نہیں کہا، یہ ایمان اور اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، یہ تو مجبوری کی حالت میں کہا۔ تو اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص ایسی بات کر دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی درست نہیں ہوگی، اس کی طلاق نہیں بلکہ وہ اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک بات میرا ذہن ہمیشہ اسی میں تھا کہ مدہوش آدمی، بس لوگ نشہ کرتے ہیں، نشے کی حالت میں کہتے ہیں نشے کی حالت میں ایسا کر دیا۔ میں ذہنی طور پہ اس طرف جاتا تھا ہمیشہ کہ نہیں، ایک شخص کو اگر یہ علم ہے طلاق کیا ہوتی ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں تو بے شک وہ شراب کے نشے میں بھی ہے تو یہ طلاق ہو جانی چاہیے، لیکن جمہور علماء اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس لیے میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں، اور جو امت کے جمہور علماء کا فتویٰ ہے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی مدہوشی کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی طلاق نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ بات ذہن میں رکھ کے ہمیشہ یہ کام کیا کریں تو پھر اللہ رب العزت ہماری زندگی سے خیر کو نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بعض اوقات خامد طلاق نہیں دیتا، لیکن عورت بے بس اور مجبور ہو جاتی ہے تو عورت کو بھی اسلام نے رستہ دیا، وہ خلا کا رستہ ہے، اور خلا کا رستہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ایک غلط ہے کہ ہم عدالت میں جا کے ایسی بہتان ترازی خامد کے لیے کرتے ہیں کہ جو بالکل ناجائز اور غلط ہے۔ حالانکہ خلا کے لیے صحیح صورتحال بتانی چاہیے۔ کوئی بھی عورت خلا لینے سے پہلے دو باتیں ذہن میں سوچے۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس کی پسند کی وجہ سے اس خامد میں عیب کوئی نہیں، وہ خوبصورت بھی ہے، عزت بھی کرتا ہے، بسانا بھی چاہتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ صرف اپنے دل کے ہاتھوں، جو شیطان نے اس کے دل میں محبت کسی اور انسان کی ڈالی ہے، اس کے ہاتھوں وہ اپنے خامد سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غيرها ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، جو عورت بغیر کسی سبب کے اپنے خامد سے خلا لینے کے لیے مقدمہ دائر کرتی ہے، وہ اللہ اسے کہتے ہیں کہ تجھے کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھاؤں گا۔ تو ہر خواتین کو یہ بات سوچ لینی چاہیے، صرف اپنی ذہنی عیاشی کے لیے اپنی زندگی، اپنے خامد، اپنی اولادوں کو برباد مت کریں۔ یعنی پہلی بات، اسلام کنٹرول کرتا ہے انسانی ذہن کی خباثتوں کو۔ ہاں اگر واقعتاً مجبوری ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی ایک انصاریہ صحابیہ سے، ان کے باپ نے ان کی شادی کر دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا خامد نیک ہے، بہت اچھا ہے،
اس کے اسلام میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ مجھے چاہتا بھی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہوں۔ میں کفر کو پسند نہیں کرتی کہ میں اس کے ساتھ بھی رہوں اور اس کی نافرمانی بھی کروں، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ تو آپ نے اس وقت پھر اسے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس نے تجھے حق مہر کے اندر ایک باغ دیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں واپس کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا جی میں واپس کر دیتی ہوں۔ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر بھی یہ بات فرمائی، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ اگر عورت وہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے، یعنی حق مہر جو عورت کا حق بنا ہوا تھا وہ اسے فدیے میں دے دیتی ہے، اگر وہ حق مہر پہ ایگری نہیں ہوتا اسے کچھ اور بھی دے دیتی ہے تو وہ دے کے اپنی جان چھڑا لے تو فلا جناح علیہما، پھر دونوں پہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ ذہنی خباثت کے لیے الگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ واقعتاً کوئی ایسا عذر ہونا چاہیے کہ انسان ان باتوں کو قائم نہیں رکھ سکتا، اس لیے وہ ایسا کرے تو فلا جناح علیہما، اللہ فرماتے ہیں پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ آیتیں اتری ہی تھی، اور اسلام کے اندر سب سے پہلا خلا جس عورت اور مرد کے درمیان ہوا تھا اور جس کا فیصلہ جناب محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کا تھا۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، جب ایک عورت خلا لینے کے لیے وہ چاہے کسی مجلس میں اپنے خاندان کے لوگوں میں جائے تو پھر خامد کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ضد میں آ کے کہے تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا، چھوڑوں گا بھی نہیں اور تمہیں بساؤں گا بھی نہیں۔ یہ ظلم ہے اور اللہ ظلم کو کسی حالت میں پسند نہیں کرتے۔ تو کوئی بھی شخص یہ حق نہیں رکھتا وہ عورت کے ساتھ اسے ظلم کے ساتھ اسے معلق رکھے، یہ بات جائز نہیں ہے۔ اگر عورت اپنا حق مہر چھوڑ رہی ہے، اس کے علاوہ بھی حق دے رہی ہے تو پھر خامد کو ہر صورت اس بیوی کو خلا دے دینا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں خلا اور طلاق ایک چیز نہیں ہے۔ طلاق جو ہے اس میں رجوع کا، پہلی اور دوسری طلاق میں رجوع کا حق ہے، 3 ماہ مدت ہے، اور اس میں عورت کو حکم دیا ہے سورۃ طلاق کے اندر، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کے طہر میں، یعنی جب وہ ناپاکی سے پاکیزگی میں آئیں تو طہر کے آغاز پہ انہیں طلاقیں دو، وَأَحْصُوا لِعِدَّةٍ، اور اس وقت انہیں روکے رکھو، یعنی وہ تمہارے گھروں میں ٹھہری رہیں، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکالنا، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ تم نے گھروں سے نکلنا ہے، ہر دونوں نے عدت کے دوران گھر میں رہنا ہے۔ لیکن جب خلا ہو جائے تو یہ نکاح فسخ ہوگا، یہ نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ طلاق کی عدت 3 ماہ ہے، 3 حیض، اور یہ جو ہے خلا اس کی عدت 1 ماہ ہے۔ اس کا حکم بھی اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی عورت خلا لیتی ہے تو اس کی عدت جو ہے 1 ماہ ہے، 1 ماہ کے بعد وہ فارغ ہیں، وہ اور شادی کر سکتے ہیں۔ ہاں، عورت کی مرضی سے اگر دوبارہ کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر یہاں صرف رجوع نہیں ہوگا، پھر تجدید نکاح ہوگا، جو دونوں کے درمیان ایک حق مہر لکھ کے دوبارہ کیا جائے گا۔ یہ چاہے 1 ماہ کے اندر کر لیا جائے یا اس کے بعد کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طلاق کے اندر 3 ماہ کے اندر اگر انسان کرے تو رجوع کر سکتا ہے، 3 ماہ کے بعد پھر وہ بھی عورت کی مرضی سے تجدید نکاح ہوگا، وہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب 3 طلاقیں ہی مختلف وقتوں میں ہو جائیں تو پھر حتی تنکح زوجا غیرہ، پھر اللہ کا حکم ہے اس کی شادی جس طرح پہلے شرافت کے ساتھ کی تھی، اچھے انداز میں کی تھی، اسے کہیں اچھا شریف خاندان دے کے شادی کر دینی چاہیے۔ یہ سوچ کے نہیں کہ اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ چند دنوں بعد واپس پلٹ آئے گی۔ یہ واپس پلٹنے والے نکاح کو کہتے ہیں نکاح حلالہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں خبر دوں کرائے کا سانڈ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بدکار اور بدتمیز انسان ہے جو حلالے کے لیے نکاح کرتا ہے. یعنی میں چند دن اس کے لیے نکاح کر کے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مولوی حلالے کے سانڈ بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی لعنت کا سبب مولوی بن رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے کہا لعن اللہ الحلل والمحل لہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو حلالہ کرتا ہے اور جس شخص کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو اس لیے حلالہ یہ نکاح باطل ہے، حرام ہے، زنا ہے. یہ اس سے جو نکاح ہوا وہ بھی حرام، اگر وہ دوبارہ پہلے خامد سے حلالے کے بعد آئے گی تو وہ بھی حرام ہوگا. یہ اللہ نے، اس کے رسول نے جائز قرار نہیں دیا، جسے ہم اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، حتی تنکح زوجا غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے. دونوں اس ایگریمنٹ کے ساتھ شادی کریں کہ ہمیشہ وقت گزارنا ہے. اگر وہ خامد مر جاتا ہے یا بالفرض ان کا نباہ نہیں ہوتا، وہ چھوڑ دے، تو پھر وہ اپنے پہلے خامد سے نکاح کر سکتی ہے. یہ صورت ہے جو قرآن نے بتائی. ہم نے ایک بدماشی کی صورت نکال لی اور اس کے لیے سانڈ مولوی بن گیا. العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کی بھی حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز بھائیوں، ایک اور طریقہ ہے، وہ ہے زہار. زہار یہ ہے کہ کوئی شخص غصے میں یا ویسے اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، بہن کہہ دے، بیٹی کہہ دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ماں بہن بیٹی ہو نہیں جاتی. اس کا تذکرہ اللہ نے سورت احزاب کی پہلی آیات میں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جن عورتوں کو تم اپنی مائیں کہہ لیتے ہو تمہاری مائیں بن نہیں جاتی. وما جعل ادعیاکم ابناکم، جن کو بیٹے بنا کے اپنے بیٹے کہتے ہو وہ تمہارے بیٹے ہو نہیں جاتے. بیٹا وہی ہے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوا، ماں وہی ہے جس کے بطن سے تم پیدا ہوئے، بہن وہی ہے جو تمہاری ماں یا تمہارے باپ کے بطن سے ہوئی. اس کے علاوہ تمہاری ماں اور بہن کوئی نہیں ہے. تو یہ اگر کوئی ایسا کر لے، جس طرح کے خولہ رضی اللہ تعالی، خولہ بنت مالک بن ثعلبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، یہ ان کے ساتھ ان کے خامد نے ایسا کر دیا. جب یہ کام ہو گیا تو یہ روتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی. آپ نے فرمایا اس کا کیا حل ہے؟ اس نے منہ سے یہ نکال دیا ہے اور تجھے ماں کہہ دیا ہے، میں کیسے دوبارہ ایک بیوی کی حیثیت سے اسے واپس لٹاؤں؟ وہ جھگڑ رہی ہے. تو اللہ رب العزت کو اس مائی پہ ترس آ گیا اور قیامت تک کے لیے یہ قانون بن گیا. 28واں پارہ سورت مجادلہ، نام ہی اس کا ہے جھگڑنے والی عورت کے نام پہ سورت اتاری ہے. مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑنے والی. یعنی سورت مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتقی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم. اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو تیرے ساتھ جھگڑ رہی ہے. تو پھر جب اللہ نے پیارے نبی پہ وحی نازل کی، اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر یہ بات کہہ جاتا ہے، یہاں ایک بات عرض کر دوں، اگر نہ دانستہ زبان سے نکل آئے، چاہتا نہیں، نیت نہیں ہے، نہ دانستہ زبان سے انسان کے یہ بات نکل آئے، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس پہ مواخذہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ اس امت کے لیے قانون بنایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے میرے اللہ، جو غلطی سے مجھ سے ہو جائے، اے اللہ اس کا مواخذہ نہ کرنا. اللہ نے فرمایا نعم نہیں کروں گا. اس لیے اگر زبان سے زبان پھسل جاتی ہے یا غیر ارادی طور پہ کوئی انسان اپنی بیوی کو ایسے لفظ کہہ دیتا ہے تو وہ اس پہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. جو ارادے اختیار کے ساتھ یہ بات کہتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے
کہ میں جس طرح ماں میرے لیے حرام ہے میں اسے اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں، اگر پھر واپس پلٹنا چاہتا ہے تو اسے اس معاملے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ 3 آپشن بتائے آپ نے۔ پہلا یہ، آپ نے خولہ سے کہا کہ جا اپنے خامد سے کہو غلام آزاد کر دے، تو انہوں نے کہا میرا خامد تو غریب آدمی ہے، وہ کہاں سے کرے گا، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، وہ تو پتہ نہیں اپنے فرض روزے کیسے رکھتا ہے، یہ کیسے رکھے گا؟ آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ ایک وسق کھجوریں جو ہیں یہ 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ ایک وسق یہ 4 من کے برابر بنتا ہے، 4 من کے برابر ایک وسق ہوتا ہے، عربی کا یہ باٹ ہے۔ 4 من کھجوریں ہوں تو ایک وسق بنتا ہے۔ کہا یہ 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو اپنے کھانے کو گھر نہیں ہے تو وہ کہاں سے؟ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آدھا وسق میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی پھر آدھا وسق میں اسے دے دوں گی، وہ جا کے مسکینوں کو دے دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہاں چھوٹ نہیں ملی، اسے چاہے کسی سے ہیلپ لے کے اس بات کو کرنا ہے۔ یہاں عموماً ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو لوگ جا کے طالب علماء کو پیسے دے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، گھر میں بٹھا کے مساکین کو کھانا کھلانا ہے تاکہ ذہنی طور پہ چوٹیں بجے کہ میرے رب نے جو حد بنائی تھی اللہ نے میری ماں اسے نہیں بنایا تھا، میں نے اسے ماں بنا لیا۔ وہ میری بیٹی نہیں تھی، وہ میری بہن نہیں تھی، میں نے اس کو کر دیا۔ تو جب وہ ایسا کرے گا تو آئندہ زندگی میں اس کے لیے یہ رکاوٹ بن جائے گا۔ اس لیے ہر صورت اگر ایسا ہو جائے یا قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے تو مساکین کو اپنے گھر میں بٹھا کے کھلانا چاہیے۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائیو آخری ایک طریقہ ہے لعان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لعان یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ لعنت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے ہلال بن امیہ، ان کی بیوی کا نام تھا شریک بن سماح۔ انہوں نے اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھ لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایسا معاملہ دیکھا ہے، میں کیا کروں؟ آپ بھی غصے میں آ گئے، چونکہ وہ غصے میں تھے آپ بھی غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ وگرنہ تمہیں حد قذف لگاؤں گا، 80 درے ماروں گا۔ تو حضرت ہلال بن امیہ ذرا ٹھہک کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ ذرا غور فرمائیں اس بندے کے ایمان پہ، کہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھ پہ حد نہیں لگائیں گے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، میرے لیے اللہ ضرور کوئی رستہ نکالے گا۔ آپ بڑے اعتماد کے ساتھ، اللہ کے نبی بھی غصے میں آ کے کہنے لگے میں تمہیں 80 درے ماروں گا، تم نے کیوں الزام لگایا؟ یاد رکھ یا 4 گواہ لا یا میں تمہیں درے ماروں گا۔ تو پوری استقامت کے ساتھ کہتے ہیں آپ مجھ پہ حد نہیں لگا سکیں گے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں سچا ہوں اور میرا رب میرے لیے ضرور رستہ نکالے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے رستہ نکالا اس طرح کہ اللہ نے سورت نور کی آیتیں نازل فرما دی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اگر کوئی شخص والذین وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پہ ولم یکن لہم شہداء ان کے پاس اور کوئی شہادتی نہیں الا انفسہم مگر اپنی جان ہی شہادتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ لعان۔ یہ حل نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کو کہ یہ غیرت کے نام پہ اسلام قتل کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہر شخص کو نہیں اجازت دیتا۔ اگر یہاں پہ قتل کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرت مند کوئی نہیں۔ آپ ہلال بن امیہ کو کہتے جاؤ اپنی بیوی کو گردن اڑا دو، غصے میں آ کے کہا 4 گواہ لاؤ وگرنہ تمہیں درے ماروں گا۔ تو اللہ نے وہاں آیتیں اتار دی
کہ اگر کسی کے پاس کوئی شہادتی نہیں ہے تو پھر لیان کرے۔ لیان کیا ہے؟ کہ وہ 4 مرتبہ قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس حالت میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب 5ویں مرتبہ آئے تو پھر وہ کہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب یہ قسمیں 4 اٹھائی حضرت ہلال بن امیہ نے، اور 5ویں دفعہ یہ کہا اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی مجھ پہ لعنت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کی بیوی شریک بن سماح کو بلایا، اسے کہا تم بھی قسمیں اٹھاؤ۔ جب انہوں نے 4 قسمیں اٹھا لی، جب لعنت کی باری آئی تو صحابہ نے کہا بی بی اللہ سے ڈر جا، باز آ جا، تو وہ پہلے ٹھیک گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آیا کہ یہ باز آ جائے گی، وہ کہنے لگی نہیں میں قسم اٹھاؤں گی، میں اپنے خاندان پہ داغ نہیں لگنے دوں گی۔ یہ انا بھی ہماری بڑی ہوتی ہے، اگر وہ سزا لے لیتی ممکن ہے آخرت میں بچ جاتی۔ اس نے پھر 5ویں بھی قسم اٹھا دی کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلے، آپ نے دونوں کی علیحدگی کروا دی۔ لیان کے اندر جب یہ دونوں باتیں ہو جائیں تو پھر دونوں کی ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جاتی ہے، پھر آپس میں یہ کبھی نہیں مل سکتے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں کہا اگر اس عورت کے گھر میں اس حلیے کا بچہ پیدا ہوا تو ہلال سچا ہے۔ قدرتی طور پہ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو جو حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا بالکل اسی کے مطابق جب صحابہ نے آ کے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس بچے کا حلیہ دیکھا ہے جو آپ نے فرمایا اسی کے، آپ نے فرمایا اگر یہ آیت اتری نہ ہوتی میں اس عورت کو رجم کر دیتا۔ تو جب لیان ہو جائے تو پھر رجم نہیں ہو سکتا، پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ کے فیصلے پہ، جیسے بھی اللہ دنیا میں انہیں سزا دے یا آخرت میں، یہ پھر اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں اگر انسان کے لیے زندگی میں اس رشتے کو نبھانا بالکل ناممکن ہو جائے تو یہ 5 رستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بتائے ہیں جو خیر کے رستے ہیں، جس میں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے اور معاملہ اللہ کی سپرد کر دینا ہے۔ اگر کسی کا معاملہ واضح ہو جائے تو پھر لیان کی ضرورت نہیں، پھر اس پہ حد لگے گی، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے پھر لیان ہو کے الگ ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ان کی علیحدگی ہو جائے گی۔ اسلام وہاں پہ قتل کا حکم نہیں دیتا بلکہ حکومت وقت کو بھی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے واضح کر دیا اگر یہ آیت نہ اتری ہوتی تو میں اس عورت کو ضرور جھوٹ بولنے پہ رجم کردا، لیکن آپ نے فرمایا اب میں نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کا فیصلہ آ چکا۔ آپ دیکھیں اللہ کے فیصلے کے رسول اللہ بھی پابند ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کائنات کے سب سے عظیم انسان جن سے بہتر نہ پہلے تھا کوئی نہ آئندہ ہوگا، اگر وہ اللہ کے حکموں کے پابند ہیں تو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم آپ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ یقین مانیے پوری کائنات کے سامنے جس طرح ایک ذرے کی حیثیت ہے، ہماری حیثیت اپنے پیغمبر کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم اتنے دلیر کیوں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ آمادہ ہوتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ کسی کے گھر میں ایسی مصیبت نازل نہ فرمائے، اللہ ہر گھر کو بچا کے رکھے، اللہ ہر گھر کی بیٹی کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر بہن ماں اور بیٹی کے معاملات سدھار کے رکھے۔ لیکن اگر ایسا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی سارے امور انجام دینی چاہیے، وگرنہ تباہی سے ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ مسلمانوں کی خیر کرے، مسلمانوں کے حالات کو سدھار کے رکھے، مسلمانوں کے دلوں ان کے ذہنوں میں اپنی فرما برداری کا جذبہ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وتحب المساکین۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کا، وترک المنکرات، برے کاموں سے رکنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور غریبوں سے محبت کی توفیق مانگتا ہوں۔ جس کو یہ تینوں کی توفیق مل گئی وہ دنیا میں زندگی خیر کے ساتھ گزار گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.